الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضلون به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، دوستوں، قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اس آیت کے ضمن میں حق اور سچ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر ہم کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ آیات مبارکہ کے اندر ہم نے قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج، اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار فرمائی تھی، اور اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت مبارکہ کے اندر اپنے ماننے والوں کے لیے جنت کی بشارت سناتا ہے اور اپنے نہ ماننے والوں کے لیے جہنم کی بشارت سناتا ہے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس آیت مبارکہ کا پچھلی آیات سے تعلق یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے انکار کرنے والوں کے انجام کو بیان فرمایا، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جن کے سامنے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی کوئی مثال بیان فرماتے ہیں تو اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، بغیر غور و فکر کے اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی دو گروہوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضا فما فوقها، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں شرم کرتا، نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے اپنی اس کتاب کے اندر ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کوئی اوپر کی مثال کی، یعنی اوپر سے مزال، یعنی اس سے بھی کسی گئی گزری چیز کی مثال بیان کرے، اللہ اس سے شرماتا نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب یہاں سے ایمان والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب ایمان والوں کے سامنے ایسی مثالیں بیان کی جاتی ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، ایمان والے فوراً یہ کہہ دیتے ہیں جب ان کے سامنے قرآن کی کوئی آیت، رب کا کوئی حکم یا رب کے قرآن میں کسی چیز کی مثال بیان کی جائے تو وہ کہتے ہیں فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ جو میرے رب نے بیان فرمایا ہے یہ میرے رب کی طرف سے حق ہے اور سچ ہے۔ اس کے اندر اعتراضات نہیں کرتے، سوالات نہیں کرتے، کوئی کیل و کال نہیں کرتے، بس اپنا سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور رب کے سامنے، رب کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں اور اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا۔ اب آگے دوسرے گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بہرحال وہ لوگ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ اللہ کا اس مثال بیان کرنے سے کیا ارادہ ہے؟ اب یہاں سے گویا کہ ایک اعتراض کا جواب بھی میرے رب نے دے دیا۔ وہ اعتراض یہ کرتے تھے کہ اگر یہ قرآن واقعتاً اللہ کی کتاب ہے تو اس میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مثالیں رب نے کیوں بیان فرمائی ہیں؟
تو اللہ نے جواب دے دیا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، تم تو مچھر کی مثال کے لیے کہہ رہے ہو، مکڑی کی مثال کے لیے کہہ رہے ہو کہ رب نے یہ کیوں بیان فرمائی؟ رب تو اس سے بھی نہیں شرماتا کہ ان سے بھی کم تر چیز کی مثال اپنی کتاب میں بیان کر دے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مثالیں بیان کر کے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، یعنی جب وہ اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتے کہ اس میں میرے لیے رب نے کیا حکم جاری فرمایا ہے، میرے لیے اس میں کیا سبق ہے، غور نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اسی کے ذریعے سے رب تعالیٰ بہت ساروں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر دو گروہوں کا تذکرہ ہوا، ایک کافروں کا، ایک ایمان والوں کا، اور سورہ فاتحہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قرآن جو ہدایت بن کر آیا ہے یہ مومنین کے لیے آیا ہے، اور مومنین ہر نماز کے اندر رب تعالیٰ کے سامنے فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، رب سے ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے کی دعا فرماتے ہیں۔ آگے اسی آیت مبارکہ میں رب نے فرمایا کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اس کے ذریعے سے گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق لوگ، جس کے دل کے اندر فسق و فجور ہوا کرتا ہے رب تعالیٰ بھی اسے ہی گمراہ کر دیا کرتا ہے، اور جس کا دل آئینے کی طرح صاف ہوا کرتا ہے رب تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کی راہوں کو ہموار کر دیا کرتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ سیدھے راستے پر چلنے والے رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ربا ہمیں کبھی بھی گمراہ لوگوں کے راستے پر مت چلانا۔ آگے والی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اب دیکھیں یہ جو مثال رب تعالیٰ نے اپنی اس عظیم کتاب کے اندر بیان فرمائی، حقیقتاً مچھر کو دیکھے تو مچھر ایک بہت چھوٹا سا حقیر سی چیز ہے، لیکن رب تعالیٰ نے اس کے اندر پرواز کا ایک بہت بڑا عظیم نظام رکھ دیا۔ رب تعالیٰ نے اس کے اندر ایسے عجیب و غریب نظام قائم کر دیے کہ انسان جب اس پہ غور و فکر کرتا ہے تو رب کی ربوبیت، رب کی حقانیت اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ دیکھیں یہی مچھر تھا اور تھا بھی لنگڑا، نمرود کے ناک سے ہوتا ہوا اس کے دماغ میں پہنچا تو اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، حالانکہ تھا تو چھوٹا سا مچھر، لیکن رب نے اس کے ذریعے سے ایک بادشاہ کو ہلاک کروا دیا، اور اس کے اندر رب تعالیٰ نے پرواز کا ایک ایسا نظام قائم کر دیا کہ آج دنیا اس کی پرواز پہ حیران ہوتی ہے۔ سینکڑوں میل دور بیٹھا ہوا انسان اپنے کسی الجھن میں بیٹھا ہوتا ہے، اچانک سے یہ مچھر وہاں پر آ جاتا ہے۔ اب اسے کیسے پتا چلا کہ یہ انسان فلاں جگہ پر ہے، اس کی فلاں جگہ پر بیٹھوں گا، وہاں پر میں اپنا سونڈ اس کے اندر ڈالوں گا، وہاں سے خون نکالوں گا۔ اب یہ سارا نظام کون قائم کر رہا ہے؟ اس کو اس سب کی رہنمائی کون کر رہا ہے؟ اور یہی مچھر جب رات کو کسی کمرے کے اندر آ جائے انسان کی نیند کو حرام کر دیتا ہے۔ آگے والی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ پیچھے والی آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں بیان کرنے سے شرماتا نہیں، گھبراتا نہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک عہد کی طرف ہماری توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو اس کے پختہ کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس کو قطع کر دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس کو رب نے جوڑنے کا حکم دیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، رب نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر انسان کو ایک عہد کی طرف اور انسان کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ الذین ینقضون، وہ لوگ جو توڑ ڈالتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو۔ اب یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ اس عہد سے مراد وہی عہد ہے کہ جو آدم علیہ السلام کے سامنے ساری روحوں کو جمع فرما کر رب نے تمام انسانوں کی روحوں سے وہاں پر عہد لیا تھا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور بعض فرماتے ہیں کہ اس عہد سے مراد عبادات ہیں، کہ ہر نماز کے اندر رب کے سامنے ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، رب ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ لیکن جب یہ انسان دنیا کے اندر آیا، دنیا کے عیش و عشرت اس کے سامنے آ گئی، دنیا کی رنگینیاں اس کے سامنے آ گئی، تو پھر یہ رب کو بھول گیا، رب کے سامنے کھڑے ہونے کو بھول گیا، رب کے سامنے جھکنے کو بھول گیا، اور رب کے ساتھ کیے ہوئے اس عہد کو بھول گیا جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پالنے والا ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہی ہمارا حاجت روا ہے۔ لیکن آج انسان اس مشکل کشا کے در کو چھوڑ کر دنیا کے در در پہ بھٹکنے والا انسان رب کے دربار کو چھوڑ کر دنیا والوں کے درباروں میں جا کر سجدے کرتا ہوا نظر آتا ہے، دنیا والوں کے سامنے اپنی نظر و نیاز مانتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اگر اس کے سر میں درد ہو جائے تو یہ رب کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے ڈاکٹر کے دروازے پر جا کر پہنچتا ہے۔ وہی رب جس نے اس کے سر میں درد کیا، وہی رب اگر اس کی طرف یہ توجہ کرتا تو خدا کی قسم وہی رب اس کے سر کے درد کو دور کر دیتا۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، تھوڑی سی آزمائش کے اندر میں اور آپ پڑ جاتے ہیں تو ہم دنیا والوں کے دروں کو کھٹکانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسری بات جو رب تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں نہ دے تم اسے عطا کرو، جو یہ دو کام کر کے میرے پاس آئے گا میں محمد اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
آج ہمارے درمیان تھوڑی سی کوئی اونچ نیچ ہو جائے، ہم تعلقات کو ختم کر دیتے ہیں، رشتہ داری کو توڑ دیتے ہیں، رشتہ ناتا ہمارا ٹوٹ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ آج ہماری دین سے دوری ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے، بہن بھائی سے ناراض ہے، بھتیجا چچا سے ناراض ہے، چچا بھتیجو سے ناراض ہے۔ رب تعالیٰ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا وہ اس کو توڑ ڈالتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ کام کر کے میرے پاس آئے گا اولئک هم الخاسرون، تو اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر۔ آگے والی آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ کس طرح سے تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو، وکنتم امواتا، حالانکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، ایک مٹی کا ڈھیر تھے، فاحیاکم، پھر اللہ نے تم سب کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تم سب کو موت دے دے گا، ثم یحییکم، پھر تم سب کو زندہ کر دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں ایک بڑا عجیب نکتہ ہے۔ دیکھیں، آج میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، آج سے تھوڑا عرصہ پہلے جائیں تو یہاں پر امام کوئی اور تھا، بولنے والا کوئی اور تھا، سننے والے کوئی اور تھے۔ آج وہ قبروں کی زینت بن گئے، آج ہم ان کی جگہ پر آ گئے۔ ایک صدی کے بعد میں اور آپ نہ جانے کہاں کہاں پر اپنی زندگی کے کیے ہوئے ایک ایک عمل کا جواب رب کے سامنے دے رہے ہوں گے۔ یہاں پر امام کوئی اور ہوگا، مقتدی کوئی اور ہوں گے۔ آج ہم اپنی زندگی بڑی بے پرواہی کے اندر، بڑی لاپرواہی کے اندر گزار رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہی سارا کچھ ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم، رب نے جو جنت ایمان والے کے لیے بنائی ہے، یہ دنیا اس کے مقابلے میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اس کی قیمت رب کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو رب کسی کافر کو ایک پانی گھونٹ کا نہ عطا فرماتا۔ لیکن رب کے سامنے اس دنیا کی حقیقت ہی کچھ نہیں ہے۔ رب کی نگاہ میں یہ دنیا بالکل ایک حقیر سی چیز ہے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو دنیا کے اندر بہت آزمایا ہے، اور جس بندے کا رب کے ساتھ جتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے کو اتنا ہی آزمایا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ آج دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر، دنیا کے مال و متاع کو دیکھ کر
آج ہم نے رب کو بلا دیا ہے، آج ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ تم سے پہلے بھی بڑی امتیں گزری ہیں، بڑے بڑے مال و متاع والے گزرے ہیں، لیکن ان کی زندگیاں بھی ختم ہو گئیں، آج قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ جو زندگی میں نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو قیمتی بنا کر میرے پاس آؤ گے تو جنت پاؤ گے۔ اگر اس زندگی کو دنیا کے اندر قیمتی نہ بنایا تو جہنم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارا ٹھکانہ بنا دوں گا۔ آج 1444 سال گزر گئے، ذرا اس بات پر غور کریں۔ 1444 سال گزر گئے اور قیامت کا ایک دن روایات کے اندر آتا ہے کہ 50,000 سال کا ہوگا۔ 1444 سال گزر گئے اور اس دن کا اندازہ لگائیں جو 50,000 سال کا ہوگا۔ کتنے لوگ آئے، دنیا سے چلے گئے اس عرصے کے اندر؟ بڑے بڑے طاقتور آئے، بڑے بڑے خزانے والے آئے، بڑے بڑے مال و دولت والے آئے، لیکن انہوں نے اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ اب اس دنیا کا اس آخرت کے ایک دن کے ساتھ مقابلہ، یہ جو 1444 سال بنے ہیں ہماری اس دنیا کے گزر گئے ہیں، تو اس کا اگر اس سے مقابلہ کریں تو وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، تو ابھی تک تو سورج بھی طلوع نہیں ہوا۔ لیکن جو آدمی وہاں پر کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا، وہ کبھی ناکامی نہیں دیکھے گا، لیکن جو وہاں پر ناکام ہو گیا وہ پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ جس کا وہاں پر ذلت مقدر بن گیا پھر اسے کبھی بھی عزت نہیں مل سکے گی، اور جس کو وہاں پر رب تعالیٰ نے عزت عطا فرما دی پھر وہ کبھی بھی ذلیل نہیں ہوگا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ کے ایک نبی روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک بستی میں سے ان کا گزر ہوا، حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ وہ جو بستی تھی بڑی بوسیدہ ہو چکی ہے اور بڑی پرانی ہو چکی ہے اور وہ کھنڈرات کے اندر تبدیل ہو چکی ہے۔ جب وہ وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے اللہ سے سوال کر دیا کہ ربا تو ان کو کیسے واپس زندہ کرے گا؟ تو رب تعالیٰ نے وہیں پر انہیں موت کی نیند سلا دیا۔ قرآن کے اندر آتا ہے کہ 100 سال کے بعد جب رب تعالیٰ نے واپس انہیں اٹھایا، جب وہ اٹھے تو رب تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ بتاؤ کتنے عرصے تک تم سوئے رہے ہو؟ انہوں نے کہا رب ایک دن یا آدھا دن۔ رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں بلکہ تم 100 سال تک سوئے رہے ہو، 100 سال کے بعد تم واپس اٹھے ہو۔ اب جب انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، رب نے فرمایا اپنے کھانے کی طرف ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھنا۔ کھانے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی تو کھانا اسی طرح سے تر و تازہ تھا۔ رب نے فرمایا اپنے گدھے کی طرف نگاہ اٹھاؤ، دیکھا تو گدھے کی ہڈیاں بھی مٹی کے اندر مل چکی تھیں، بوسیدہ ہو چکا تھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ذرا دیکھنا میں کیسے زندہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گدھے کی ہڈیوں کو آپس میں ملانا شروع کیا۔ جب ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تیار ہو گیا،
اس کے ساتھ اللہ نے گوشت کو ملانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک گدھا اپنی شکل میں حضرت عزیر کے سامنے کھڑا نظر آیا، تو عزیر کی زبان پر بے اختیار نکل آیا کہ ربا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ ربا بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہیں مرنا ہے، ہم سے جو پہلے والے گزر گئے وہ بھی یہی سوچ رہے تھے کہ ہم نے دنیا سے نہیں جانا ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا کو ہی ہم نے سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے۔ آج انسان رب کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ اس کے ذہن کے اندر یہ تصور ہوتا ہے کہ میں نے رب کے سامنے جانا نہیں ہے، اس کے سامنے سوال و جواب نہیں ہوں گے۔ اگر اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحے کا حساب رب کے سامنے کھڑے ہو کر دینا ہے تو کوئی تاجر غلط نہیں تول سکتا، کوئی آفیسر رشوت نہیں لے سکتا۔ اگر اس کے ذہن میں صرف یہ تصور بیٹھ جائے کہ میں نے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور رب کو جواب دینا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائی، جو غلطی سے غلط بات نکل گئی اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔